بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ اس ملاقات کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، کچھ آفیشلی آتی ہیں کہ جی یہ امور تھے جن پر بات ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ مختلف جگہوں پر خبریں کیا چھپ رہی ہیں اس ملاقات کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، اس وقت اہم ترین معاملات کیا ہیں کہ جس کے دوران یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب حالات میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تناؤ کہہ لیں، یہ کہہ لیں کہ جو آنے والا وقت ہے خاص طور پہ معاشی حوالے سے جو IMF والے معاملات ہیں، ایک بڑا مشکل وقت نظر آ رہا ہے معاشی ماہرین کو۔ تو ظاہر ہے کہ ان سے بھی نمٹنا پڑ سکتا ہے، اور پھر الیکشنز کا جو معاملہ ہے اس میں سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی، الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ابھی تک یہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آفیشلی کیا چیز شیئر کی جا رہی ہے، اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اصل میں ان میں کیا معاملات ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ جی ملاقات میں فوج پاکستان کی آپریشن تیاریوں اور پیشہ ورانہ امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم آرمی چیف ملاقات میں داخلی سلامتی، امن و امان اور دہشت گردوں کے خلاف جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جس طرح ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تیزی بھی آئی ہے اور دہشت گردی کے واقعات بھی بڑھے ہیں۔ بہت سی شہادتیں ہمیں آئے دن مل رہی ہیں، خبریں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہیں، اس میں بھی ایک تیزی آئی ہے۔ اچھا، اب ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اب قومی سلامتی کمیٹی میں کیا ہوا تھا، کیا ہمیں سامنے آیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں جو ملوث ہے اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی اس میں آخر میں یگانگت کی بات تھی، اس کے لیے مذاکرات یا مل بیٹھنے کی بات تھی۔ ابھی ہم اس طرح کا تو کچھ نہیں دیکھ رہے۔ ہاں، آرمی ایکٹ یا فوجی عدالتوں مقدمات کے حوالے سے آج قرارداد ضرور منظور ہوئی ہے اسمبلی میں، اور یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قرارداد پیش کی تھی، اور یہ تھی کہ جی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دینے کی قرارداد منظور۔ قومی اسمبلی میں وزیر دفاع کی قرارداد کی مخالفت صرف جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی نے کی۔ اچھا، اب یہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ قرارداد ویسے قانون تو نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک سپورٹ ہے کہ جی جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے۔ سما نے جو خبر لگائی ہے، عبدالعلیم خان صاحب جو کہ اب صدر ہیں استحکام پاکستان کے، ان کے چینل نے جو خبر لگائی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس خبر میں کیا بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے۔ تو ہم ساروں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا خبریں ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان اہم ملاقات میں قومی سلامتی کی صورتحال، پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ اچھا، اب اس ملاقات کے حوالے سے جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے، یہ سما لکھ رہا ہے جب ملک میں 9 مئی کے واقعات کے بعد حکومت اور عسکری قیادت نے ماسٹرز مائنڈز کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان گزشتہ ماہ بھی اہم ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ملاقات ایسے وقت ہوئی تھی جب ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے۔ اس دوران عسکری تنصیبات پر بلوائیوں کی جانب سے نقصان پہنچایا گیا تھا۔ مارچ کے مہینے میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف عاصم منیر اور ڈائریکٹر جنرل DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم میں بھی ملاقات ہوئی تھی، جس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اچھا، یہ تو جو خبریں آ رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو کچھ صحافی جو ملک سے باہر ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہوئے ہیں، بغاوت کے اور اسی طرح سے دیگر اداروں میں لوگوں کو اکسانے کے، اور یہ بھی اب آپ دیکھیے کہ آج ہی کی ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈان بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی 4 لوگ ہیں جرنلسٹ، جن میں شاہین صہبائی ہیں، وجاہت خان ہیں، یہ 4 لوگ ہیں جن کے خلاف انسائٹنگ اٹیکس آن ملٹری انسٹالیشنز، فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے اکسانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے درج کیا ہے۔ ان میں جناب شاہین صہبائی، وجاہت سعید خان، اور اس کے علاوہ عادل راجہ جو کہ پہلے آرمی میں رہے ہیں، میجر ریٹائرڈ، اور اس کے علاوہ سید حیدر رضا مہدی، یہ ہیں جناب کہ جی یہ بغاوت پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے۔ تو وہ ہم جس ایکشن کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے۔
اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ملک میں حالات کیا ہیں، اس سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کن اہم امور پر ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو ضرورت ہوگی کہ جی آرمی جو آن بورڈ ہو۔ ایک ہم دیکھ رہے ہیں جو طوفان کی بات کی جا رہی ہے کراچی اور پاکستان کے ساحلی علاقوں میں، اس کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی کہ اس کے لیے بھی پاک فوج کی مدد مانگی گئی ہے، اور اس میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی فوج کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے ان کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے ساحلی علاقوں میں۔ ان کو بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان بائپر جوائے سے نمٹنے کے لیے فوجی دستے تعینات یہ کر دیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں بھی آرمی کا رول ہمیں نظر آتا ہے۔ جب مجموعی طور پر ملک کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو وہاں حالات یہ ہیں کہ اب اس قدر مایوسی ہے، حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ خود حکومت کا حصہ، نون لیگ کا حصہ، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے ملک لوٹا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہے ہیں ملک تباہ ہو رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ نہیں بچا، نظام سارا تباہ ہے، بجلی کا، گیس کا، صوبے لے لیں، وفاق کنگال ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں بچا، تباہی ہو گئی ہے، بربادی ہو گئی ہے، اور آگے بھی یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے اور کچھ نہیں کیا جا رہا۔ تو معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ حکومت تو سوائے اس کے کہ جناب چیزیں چھپانے کے اور کچھ نہیں کر رہی۔ حکومت کو ایک اور مسئلہ ہے تحریک لبیک۔ اب حکومت کا تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کا فیصلہ، وہ آ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی ہے، یہ ہے وہ، کراچی سے جی مارچ شروع کیا ہے، ہم آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ تو اب ٹی ایل پی کو مذاکرات پر قائل کیا جا رہا ہے اور اس میں جناب ان سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں کمیٹی ٹی ایل پی کے وفد سے بات چیت کرے گی، اور ابھی آگے یہ ہونا ہے کہ الیکشنز، اس میں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آرمی کا رول کہ جی سیکیورٹی کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو حالات ایسے تھے، کہا گیا کہ جی ابھی نہیں ہو سکتے الیکشن، نہیں ہونے چاہیے، بات ہوئی۔ اب اکتوبر میں تو الیکشن کی ڈیٹ ہے اور خود الیکشن کمیشن دے چکا، وہ بھی معاملہ عدالت میں ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہوں، دیگر کچھ لوگ ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی دیکھا جائے گا، آئین کو ہم دیکھیں گے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ وہاں بھی ایک ہمیں عجیب عدم استحکام نظر آ رہا ہے۔ یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ چیز واضح ہے، یہ ہر سطح پر اس چیز کو مانا گیا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی ہے، قومی سلامتی ہے، وہ پاکستان کی معاشی سلامتی سے، معیشت سے جڑی ہوئی ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ اب ڈیفالٹ کے خطرے کی بات ہوتی ہے، چاہے شہباز شریف کہیں جی ہمارے پاس پلان بی ہے کہ جی میں خطاب کروں گا، یہ ان کا پلان بی ہے، آئین میں سے معاملات طے ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو اس کے بعد کس طرح سے نمٹنا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اور خبریں جو اختلافات کی آ رہی ہیں وہ بھی ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ اب یعنی ویسے تو تحریک انصاف کا نام سننا نہیں پسند کرتی حکومت، لیکن وزیر مملکت یہ کہہ رہی ہیں، وزیر مملکت خزانہ، کہ جی ہمیں پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی، معیشت کے لیے پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے زور دیا ہے کہ پی ٹی آئی، پی ڈی ایم سمیت تمام جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ یہ بات انہیں سند قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں یہ کہی ہے۔ تو اب آپ سوچئے نا کہ انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا حالات کو کہ اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی پی ٹی آئی سے بھی بات کرنی پڑے گی، تو اب ان کو یاد آ رہا ہے یہ سارا معاملہ، حالات اس طرح پہنچا دی ہیں۔ پھر آپس میں لڑائی کی خبریں بہت زیادہ ہیں، تباہی کی خبریں بہت زیادہ ہیں۔ روس سے تیل بھی آ گیا لیکن قیمتیں کم نہیں ہونی، حکومت نے وہ جھوٹ بولا تھا، اب ذرائع کہہ رہے ہیں جی وزارت پیٹرولیم کے کہ جی کوئی قیمتیں اس سے کم نہیں ہونی، کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ صرف ٹیسٹنگ کے لیے تھا معاملہ، ابھی تو ٹیسٹ کرنا ہے، کتنی لاگت اس کو ریفائن کرنے پہ آتی ہے، کیا ہے، فیزیبل ہے یا نہیں ہے، یہ بھی اگلا قصہ ہے۔ اور اب پہلے مہینوں لگ گئے ہیں تو پتہ نہیں اب اس پر آگے عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ دیکھیں گے۔ اچھا، اب آخر میں یہ دیکھیں کہ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں سلجھ رہے، اور اس میں صالح ظافر صاحب نے خبر دی ہے جی حکومت میں شامل دو بڑی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت بعض معاملات پر اپنے اختلافات ختم نہیں کر سکیں، جیسا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما سابق صدر آصف علی زرداری اتوار کو اچانک علاج کے لیے دبئی روانہ ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق وہ تقریباً 2 ہفتے وہاں قیام کریں گے۔ باخبر پارلیمانی ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ پیپلز پارٹی نے آج سے شروع ہونے والے ایوان میں بجٹ پر بحث کے لیے اپنے اراکین کی فہرست قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو نہیں دی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ تجاویز کی عوامی حمایت نہیں کرے گی، اور اگر اختلافات برقرار ہے تو پیپلز پارٹی کے اراکین بجٹ پر تنقید کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اتوار کے روز وفاقی حکومت پر تنقید کی تھی
قومی اسمبلی تک یہ معاملہ اب جا سکتا ہے تنقید کا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سب سے بڑا اعتراض جہانگیر ترین کی IPP کے قیام پر ہے، جو اس وقت وجود میں آئی ہے جب آصف علی زرداری جنوبی پنجاب سے ایک کے بعد ایک نام نہاد الیکٹیبل کو فتح کرنے میں مصروف ہے۔ اس پیش رفت نے پیپلز پارٹی کو پریشان کر دیا اور اس کی قیادت حکمران اتحاد سے ناراض ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کی تقرری دونوں جماعتوں کے درمیان ایک اور تنازع بن گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ہیں اس کا چیئرمین نامزد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، انہوں نے نجم سیٹھی کو تعینات کرنے کا عندیہ دیا۔ ذکا اشرف جو پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت میں کرکٹ بورڈ کے سربراہ تھے نے ایک بار پھر یہ عہدہ دوبارہ حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ احسان مزاری کو ان کا نام تجویز کیا ہے اور وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو عدم استحکام، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آئین پر عمل درآمد، الیکشن کس طرح سے کرنے ہیں، ہونے ہیں نہیں ہونے، معیشت جو ہے اس کا نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اب یہ شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے، تو یقین میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حالات ہیں اس وقت ملک میں، اور جس کو ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں نازک موڑ سے گزر رہا ہے ملک، لیکن یہ تو اب جملہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ بھی اب کم ہے کہ نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو اب شہباز شریف صاحب ہر ایک سے ملاقات کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہر ایک سے خطاب کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اور شہباز شریف صاحب جس طرح اپنا اقتدار چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ الیکشنز ڈیلے کی صورت میں ہوں تب بھی ان کے لیے مسائل ہیں، ان کو مشکل ہوگی، اتحادیوں کو منانے میں مشکل ہے، تو چیزیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، اور یہ جو پچھلے 14 ماہ کی کارکردگی ہے یہ کبھی نہیں بھولی جائے گی پاکستان کی تاریخ میں۔ اب وہ جتنی بھی ملاقاتیں کر لیں، جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنی بھی خبریں لگوا لیں، لگتا نہیں ہے کہ اب وہ اپنی ساکھ کو بحال کر سکیں گے، یا جس طرح سے انہوں نے ملک کو تباہی اور معاشی تباہی کی طرف، سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا ہے، اس سے وہ اس کو واپس لا سکیں گے۔ اللہ حافظ۔